بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی عبادت، مگر شرط ہے نماز پڑھنا نہیں، نماز کا قبول ہونا ہے. نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا معیار ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤ، سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ نمازی جو نماز بھی پڑھتا ہو اور ظالم کی حمایت بھی کرتا ہو، ہاں 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 ہاں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ بولیے میرے ساتھ، نہیں ہوگی نا. اچھا چلو، ایک بہت بڑے حرام الدہر ظالم کا نام لے رہا ہوں، یزید. اس سے بڑا کوئی حرامزادہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ نہیں نا. جس کو شک ہے وہ چپ رہے، جس کو نہیں ہے بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کھول کر پڑھ رہا ہوں بالکل. وہ نماز جو ظالم کی حمایت میں پڑھی جائے قبول ہے؟ نہیں. اب یہ بتاؤ، وہ نماز جو یزید کی حمایت میں پڑھی جائے قبول ہے؟ نہیں نا. میرے ساتھ سب بولیے، قبول ہے؟ نہیں نا. اچھا چلو سوال بدل لیتا ہوں، وہ نماز جو یزید کے لشکر میں پڑھی جائے قبول ہے؟ نہیں نا. تو مجھے یہ بتاؤ، لکھنؤ کے جوانوں، جناب حر نے زندگی بھر کہاں نماز پڑھی؟ ہائے ہائے، اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں. جناب حر نے یزید کی حمایت میں، یزید کے لشکر میں نماز پڑھی. توجہ، شب عاشور تک حر یزید کے لشکر میں تھا. رات کے وقت فیصلہ کیا کہ حسین کے قدموں میں جاؤں گا. بیٹے نے کہا بابا ارادہ کر لیا تو چلو. حور نے کہا رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ ظالم سمجھیں گے ڈر کر بھاگ گیا. میں بزدل باپ کا بیٹا نہیں ہوں، صبح کے اجالے میں جاؤں گا. تو صبح کی نماز بھی حر نے یزید کے لشکر میں پڑھی، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد حسین کے قدموں میں آیا اور ظہر سے پہلے شہید ہو گیا. اب انصاف سے بتاؤ جوانوں، حر کی کتنی نمازیں قبول ہوئی؟ مگر حر گیا کہاں؟ تو ہر کوئی کہے گا حر جنت گیا. اب مجھے انصاف سے بتانا، حر کو کیا چیز جنت لے گئی، نماز یا عشق حسین؟ حیدر AI can generate surprisingly good 3D characters. Why I didn't want to make this video before, because most of 3D AI generators fail to do that space. And luckily for us guys, we do have Tripo. They recently released Smart Mesh. بتاؤ مجھے، حر کو علیہ السلام حر کی نمازوں نے بنایا یا عشق حسین نے بنایا؟ ہاں میری جان، مجھے بھی پتا ہے، علم کے باسی ڈیکچے میں ابال آتا ہے. بعد میں کوئی کہے گا 2 محرم کو تو حر نے نماز پڑھی تھی امام حسین کے پیچھے. تو حر نے تنہا نہیں پڑھی تھی، سارے لشکر نے پڑھی تھی. توجہ، حر کو جس چیز نے علیہ السلام بنایا وہ ہے عشق حسین. اللہ کے نزدیک معیار حسین ہے اور ہمارے نزدیک بھی معیار حسین ہے. قسم خدا کی بتا رہا ہوں منبر پر، مجھے وہ تلک والا پسند ہے جو حسینی ہے، مگر وہ داڑھی والا نہیں پسند جو یزیدی ہے.
معیار حسین کو بناؤ، ہر جگہ کامیاب رہو گے، ہر جگہ عزت دار رہو گے۔ حسین کو معیار بناؤ۔ آج کیا وجہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے 57 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران ہے؟ نہیں پہنچے بھائی، نمازی تو 57 ملکوں میں ہے نا، مگر حسینی ہر جگہ نہیں ہے۔ آج دیکھو، جس نے حسین کو معیار بنایا وہ سربلند ہے۔ یہ بتاؤ کہ ہمارا رہبر جس کی فوج نے آج باطل کے سر کو رگڑ دیا ہے زمین پر، گلابی منحوس۔ آپ بھی ذرا، میں دیکھے چینل والوں نے مجھ سے گزارش کی ہے، مولانا کھل کر نام مت لیجئے گا، کچھ ایسا لقب دیجئے کہ سب سمجھ جائے۔ میں لقب دے رہا ہوں گلابی منحوس۔ ہائے ہائے، توجہ ہے؟ گلابی منحوس کے غرور کو ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز میں ڈبا دیا ہے۔ توجہ، کل ہمارے رہبر سید شہید کی تدفین ہے کل۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر ہمارا رہبر چاہتا تو امریکہ نے وہ میزائل نہیں بنایا تھا جو سید کا سینہ چیر ڈالتا۔ میں جذبات میں نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سید تک پہنچ جانے کی طاقت نہیں تھی ان کے میزائلوں میں۔ میں نے سید کے نمائندوں سے پوچھا کہ رہبر کسی سیف پلیس میں کیوں نہیں منتقل ہوئے؟ جب رہبر کو معلوم تھا کہ ان پر حملہ کیا جائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں کیوں تھے؟ تو مجھے جواب یہ ملا کہ اس وقت عالمی میڈیا اور ہمارے ملک کے بھی کچھ گودی چینل والے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ شیعوں کا رہبر، ایران کا سپریم لیڈر، شیعوں کا مرجع تقلید آیت اللہ خامنائی کسی غار میں چھپ گئے ہیں، کسی پہاڑ میں بنکر میں چھپ گئے ہیں۔ ہمارے رہبر نے اپنے گھر میں شہادت پا کر دنیا کے منحوسوں کے چہروں پر تماچا مار کر بتایا کہ میرے رگوں میں اس علی کا خون ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں تھا۔ ایران پر مسلط کی گئی ہے۔ گلابی نے سوچا، شرابی نے سوچا، کبابی نے سوچا ایران کو ختم کر دیں گے، مگر ایران نے جب حملہ کیا تو زمانے نے اب تک شیعوں کا ڈیفینس دیکھا تھا، اب اٹیک دیکھا۔ اچھا غور کرنا، جنگ بھی ہوئی تو 12 دن سیز فائر ہم نے نہیں کیا، دشمن نے کیا۔ 12 دن کی جنگ ہوئی، اچھا ہو گیا نا، دنیا کو پتا تو چلا 12 کے ساتھ کون ہے۔ ہاں 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 بولو لکھنؤ، پتا چلا، پتا چلا 12 کے ساتھ کون ہے۔ آخر جب حملے پہ حملے ہونے لگے تو اس گلابی منحوس نے، شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ منحوس مرحت کی سنتان ہے، اس نے ٹویٹر پر ہمارے سید کو، رہبر کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی؟ کہ خامنائی انکنڈیشنل سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر کر جائیے۔ میرے رہبر نے جب ٹویٹ دیکھا تو ایک مرتبہ جواب دیا، او گلابی منحوس، او بے غیرت، تجھے شاید ہماری تاریخ نہیں پتا،
ہمارے علاقے کا نام کربلا ہے. رہبر نے کہا دیکھ میں نسل سے بھی حسینی ہوں, میں خون سے بھی حسینی ہوں, میں شجرے سے بھی حسینی ہوں, میں مزاج سے بھی حسینی ہوں, اور حسینی جب میدان میں آتے ہیں تو ہماری ڈکشنری میں کہیں انکنڈیشنل سرنڈر نام کا لفظ نہیں ہوتا. جب حسینی میدان میں آتے ہیں یا مرتے ہیں یا مارتے ہیں. سب کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہمارے بیچ بھی ایک بیماری ہے, اس بیماری کا نام ہے اخباری. اردو کے اخبار تو صحیح سے پڑھنے نہیں آتے, مراجع کے فتوے پڑھیں گے یہ. توجہ, پہلے 12 دن کی جنگ, پھر 40 دن کی جنگ. ارے نہیں پہنچے, جنگوں کے ایام بھی دیکھو, 40 دن, 41 دن کی نوبت نہیں آئی. اس لیے کہ مرحب کی اولاد کو پتا تھا خامنائی حیدر کا بیٹا ہے. علی کا 40واں بیٹا ہے خامنائی, 40th descendant of امام علی. امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین علیہ السلام, ان کے بیٹے حسین اصغر کی اولاد میں ہے خامنائی. 40 دن کی جنگ ہوئی اور آج تک ایران کو ان جنگوں کے لیے اپنے عوام کی قربانی دینی پڑ رہی ہے. میں اپنے جہاں تک, اس پہ میوٹ مت کرنا, یہ پیغام ضرور پہنچانا. میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھوں گا کہ آج جو ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے, پھر سے اٹیک شروع ہو گیا. آج صبح امریکہ نے 80 اٹیک کیے ہیں ایران پر, اور ایران چونکہ پنجتنی ہے تو اس نے 5 بڑھا کر حملہ کیا ہے. نعرہ حیدری. 85 حملہ کیا ہے ایران نے, 85 حملہ کیا. ریاکشن میں, in every action there is a same and opposite reaction. ہاں, ہر عمل کا برابر یا مخالف رد عمل ہوتا ہے, یہ ریاکشن ہے. ہم تو ریاکشن میں حملے کرتے ہیں. توجہ, آج کل, ابھی میں مصائب کے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں, کل ہمارے رہبر کی تدفین ہے. سارا عالم تشیع اس وقت سوگ میں ڈوبا ہوا ہے, اور عالم تشیع نہیں بلکہ جتنے یعنی کہ واقعاً ایمان والے مسلمان ہیں, ایمان والے سب سوگ میں ہیں. مگر تمہیں بتاؤں, سب سے زیادہ سوگ میں ہیں غازہ کے بچے, فلسطین کے بچے. کیوں؟ اللہ اور رسول کے بعد غازہ کے مسلمانوں کی اور مسلمان بچوں کی کوئی اگر امید تھی, اس امید کا نام تھا خامنائی. ہاں صاحب بتا رہا ہوں میں. آج ایران پر کس لیے حملے ہو رہے ہیں؟ کیوں ایران نیوکلیر بنا رہا؟ نہیں. سب کو پتا, امریکہ کو بھی معلوم ہے, ہمارے مراجع کے فتوے تمہارے ملاؤں کی طرح نہیں ہوتے جو کوڑے دانوں میں پھینکے دیے جاتے ہیں. پتھر کی لکیر ہوتی ہے. ہمارے امام نے, خمینی نے ایک فتویٰ دیا, سلمان رشدی آج تک چھپا ہوا ہے. یہ ہے فتووں کی گرج. توجہ, ہمارے رہبر نے فتویٰ دے دیا اجتماعی ہلاکت کے لیے ہتھیار بنانا حرام ہے. ایران میں کوئی مائیکل لال پیدا نہیں ہوا جو خامنائی کے فتوے کو درگزر کر دے. ہیں نہیں بنا رہا ہے ایران. تو کس لیے ایران پر حملے ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایران فلسطین کی حمایت کر رہا ہے.
سنیے گا، 1 سال 2 سالوں میں فلسطین میں کم از کم 1 لاکھ، یہ آفیشل تعداد ہے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان مارے جا چکے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں. ہم تو کہہ رہے شہید ہوئے ہیں اس لیے کہ اس جرم میں مارا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں. توجہ، مگر ایک بات کہوں گا میں، برا لگے تو برا لگے، کڑواہٹ میں شفا ہوتی ہے. غازہ میں 2 سالوں میں جتنے مسلمان مارے گئے، مسلکی اعتبار سے سب کے سب سنی، ایک بھی شیعہ نہیں. غازہ میں جتنے بھی مسلمان مارے گئے سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، سب کے سب سنی. مگر ان سنیوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی قوم کھڑی ہوئی تو سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ. توجہ سنیے گا، سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. سب کے سب شیعہ. ہمارے رہبر سے پوچھا گیا، آیت اللہ خامنائی سے پوچھا میڈیا والوں نے، آپ تو شیعوں کے مرجع تقلید ہیں، آپ تو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، آپ شیعوں کے رہبر ہیں، غازہ میں تو سنی مارے جا رہے ہیں، آپ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے سید نے جواب دیا کہ میں نسلاً حسینی ہوں اور اصلاً حسینی ہوں، اور ہم حسینی مظلوم کی حمایت کرنے سے پہلے ان کا مسلک نہیں چیک کرتے. ان کے فرقے، کاسٹ، کریڈ، ریلیجن نہیں چیک کرتے. توجہ، مگر کیا ہوا؟ ہمارے رہبر کو ہی شہید کر دیا گیا. دشمن نے یہ سوچا کہ رہبر کو شہید کر دیں گے انقلاب مٹ جائے گا. ہائے ہائے، کربلا میں یزید نے بھی یہی سوچا تھا، حسین کو قتل کر دیں گے اسلام مٹ جائے گا. آج کے یزید نے سوچا رہبر کو مار دیں گے انقلاب مٹ جائے گا. اسے معلوم ہی نہیں کہ شیعت شخصیت کی بنیاد پر نہیں، فکر اہل بیت کی بنیاد پر کھڑی ہے. یہ قوم فکر حسینی، فکر خمینی کی بنیاد پر کھڑی ہے. دشمن نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارا اٹیک اتنا خطرناک ہوگا. اس نے رہبر کو مارا، سوچا انقلاب ختم ہو جائے گا. جیسے ہی میرے رہبر کے خون کا قطرہ گرا، ادھر ایران کے مجاہدوں نے حملہ کرنا شروع کیا، اٹیک کرنا شروع کیا. مارا، خوب مارا، مگر اسرائیلیوں کو بعد میں مارا، امریکی مارا. کسی ملک کے منافق کو ایران نے نہیں چھوڑا. جہاں جہاں امریکہ کے بیٹا اور دبئی کی حالت تو اس کھجلی والے کتے جیسی کر دی. دبئی کی حالت ایران نے ایسی کر دی، اتنا مارا کہ برج خلیفہ چھوڑ کر سارے خلیفہ بھاگ گئے. اتنا مارا کہ برج خلیفہ چھوڑ کر سارے خلیفہ بھاگ گئے. دبئی کو مارا، قطر کو مارا، جارڈن کو مارا، سائپرس کو مارا، اب بحرین کو تو اتنا مارا کہ بحرہ ہی بنا دیا. نعرہ حیدری. میں تو پیغام دے رہا ہوں ساری دنیا کے منافقوں کو کہ ابھی تو میرا امام پردے میں ہے، تب ایسا مار رہے ہیں، اللہ جانے جب امام آیا تو کیسا ماریں گے. ایسا ماریں گے کہ فقط گھروں سے نہیں نکالیں گے، قبروں سے بھی نکال.
ہم تو ابھی صبر کر رہے ہیں. یہ تو ٹریلر دیکھ رہے ہو, پکچر تو ابھی باقی ہے میری جان. ایسا حملہ کی, ورنہ ہو کیا رہا تھا انصاف سے بتانا. غازہ کے مسلمانوں پر جب بمباری شروع ہوئی تو یہ عرب کے عیاش شیخ, جن کے لیے شاعر نے کہا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھوں, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہو شراب. حیدر جب غازہ کے معصوم بچوں پر بمباری شروع ہوئی تو یہ عرب کے یاش شیخ یہ شکیرہ کو بلوا کر نچوا رہے تھے. اتنے حیرت سے میرے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہو جوانوں؟ ارے ہر کسی کو حق ہے زمانے کے سامنے اپنا شجرہ بتائے. انہوں نے شکیرہ کو نچوا کر بتایا کہ ان کا شجرہ اسی یزید سے ملتا ہے جو بندروں کو نچواتا تھا. ایسا حملہ کیا کہ سارا عرب لرز اٹھا. اس حملے سے پہلے منافق ملا کہتا تھا شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے. مگر جب ہم نے حملہ کیا تو یہی ملا کہنے لگا شیعہ کافی ہے, شیعہ کافی ہے, شیعہ کا سب مل کر پڑھوں یا چھوڑوں؟ کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, اللہ کرے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو. ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس ایک دو جملے, زیادہ بار نہیں دینا ہے. جب رہبر کے اصال ثواب کی مجلس میں پڑھنے گیا حیدرآباد, رمضان کا مہینہ تھا. اچھا رمضان میں ایسے بھی بھوکڑوں کو بھوک زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہاں نہیں, مسلمان بڑا کھاتا ہے, بہت کھاتا ہے. توجہ. تو ہم لوگ بھی رات کے وقت ڈنر کرنے کے لیے وہاں کا ایک بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے, اس کا نام ہے پستہ ہاؤس. ہاں حیدرآباد میں, پٹنہ میں بھی ہے. جب گئے ہم لوگ رمضان کے ٹائم, جس ٹائم لوگ کھانا چاہتے ہیں, اور اتنا بڑا ریسٹورنٹ دروازہ بند, کچھ اسٹاف کھڑے تھے. ہم نے ان اسٹاف سے پوچھا کہ بھائی رمضان میں جب مسلمان کھانوں کا شوقین ہے, دعوت ذوالعشیرہ سے اب تک کھا رہا ہے, اب تک کھا رہا ہے, کھانے کا موسم ہے, تو بھائی دروازے پر آپ کے ہوٹل پہ تالا کیوں لگا ہے؟ اسٹاف نے کہا مولانا گیس ختم ہو گیا ہے. ہاں اللہ جانے کہاں ہے لکھنؤ, نعرہ حیدری, گیس ختم, گیس ختم. گیس ختم ہو گیا. کیوں بھائی؟ جس سمندری راستے سے, جس دریا سے گیس گزرتا ہے, جہازیں گزرتی ہیں, ایران نے اس دریا پر قبضہ کر لیا. تمہیں کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ عشر عاشور کو ایک لمحے کے لیے عباس نے فرات پر قبضہ کر کے بتایا تھا دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. حیدر
دریا ہے ہمارا. عباس نے کہا ہم جب چاہیں گے دریا پر قبضہ کر لیں گے. سمیٹ دی میں نے گفتگو. ایک میسج دوں گا 1 منٹ کے لیے اپنے تمام ذاکروں سے, خطیبوں سے, کہ بے شک آپ اگر 5 روز مجلس پڑھ رہے ہیں, 4 دن فضائل اہل بیت جم کر پڑھیے. مولا علی کے فضائل جوش ایمانی کے ساتھ بیان کیجیے, ضرور پڑھیے. انقلاب کی اہمیت ضرور سمجھائیے. امام حسین کی قربانی کا مقصد بھی ضرور سمجھائیے. قسم خدا کی, مقصد حسین پر اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ ایران کے جوان ہیں جو اپنے جان کی قربانی دے رہے ہیں. وہ حزب اللہ کے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی نچھاور کر کے شہزادی زینب کے روضے کی حفاظت کی ہے, کربلا کی حفاظت کی. تب تو ہم آج زیارت میں جا پا رہے ہیں. ورنہ اگر آپ مقصد حسین نہیں پڑھ سکتے اور اس وقت کے ظالم کے خلاف اگر آپ کی زبان نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولا علی کو نہیں امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ میں لندن کا ویزا لگتا رہے, امریکہ کا ویزا لگتا رہے, یوروپ کا ویزا لگتا رہے. ویزا کے لیے مجلس پڑھنا اور ہے, زہرا کے لیے مجلس پڑھنا اور ہے. میں ایک سچ بات بتا رہا ہوں. مجلس حسین کا سب سے کم جو انعام ہوتا ہے کسی ذاکر پر وہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر حسین کسی کا محتاج نہیں رہتا. قسم سے بتا رہا ہوں, سچ بتا رہا ہوں. ارے یار, تمہیں مولا ایسے ہی بہت نواز دیں گے. ان کے قدموں میں خزانہ ہے. ان کی کنی سونا بناتی تھی. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. مانگو تو صحیح, مانگو تو صحیح ان سے. ان کے خزانے میں کیا کمی ہے, تمہیں مانگنا نہیں آتا. یقین جانیے مانگنا نہیں آتا, ورنہ کون ہے جو اس دربار سے خالی ہاتھ جائے گا. چلو تم بھی خون جگر نکلواتے ہو, ایک واقعہ سنا ہی دوں. نادر شاہ جیسا بھی اپنے زمانے کا, میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتا, جو بھی ہو بادشاہ تھا, علی کا عاشق تھا. ایک روز نجف جانے لگا. جس جنگ میں بھی جاتا تھا پہلے مولا کے چوکھٹ پہ حاضری دیتا تھا. نجف میں گیا مولا کے روضے پر, کیا دیکھا؟ نجف کے باہر, روضے کے باہر چوکھٹ پر ایک نابینا فقیر بیٹھا ہے, اندھا فقیر بیٹھا ہے. اب نادر شاہ نے ایک مرتبہ اندھے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کب سے بیٹھا ہے, کب سے بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا 1 سال سے بھیک مانگ رہا ہوں. نادر شاہ نے کہا 1 سال سے علی کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے؟ ہاں. یہ بتا 1 سال سے علی کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے پھر بھی اندھا ہے؟ اللہ جانے آپ کہاں ہیں. 1 سال سے علی کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے پھر بھی اندھا ہے. کبھی علی سے بینائی نہیں مانگی, کہ ہمیشہ مانگتا ہوں اب تک نہیں ملی. نادر شاہ نے کہا سن, میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے زری پر سجدہ ریز ہونے, اپنے مولا کے زری کو چوم کر نکلوں گا, اگر آنکھیں نہیں آئی تو گردن اڑا دوں گا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ نادر شاہ مولا کے زری میں داخل ہوا. ادھر سے اندھا بھی دیواروں کو ٹٹولتا ہوا مولا کے زری کے پاس گیا اور مولا کی زری کو پکڑ کر کہا اے بادشاہ کائنات, اے امیر کائنات, اے مولا کائنات, اے سرتاج ولایت, اے شہنشاہ ولایت, اے شہنشاہ امامت, اے میرے مولا میری آنکھیں مجھے لوٹا دو, میری بینائی مجھے دے دو, ورنہ یہ بادشاہ میرا سر اڑا دے گا. ابھی نادر شاہ زری کو چوم کر باہر آیا, دیکھا اندھے کی آنکھیں واپس آ گئی, روشنی واپس آ گئی. نادر شاہ نے کہا کیا ہوا؟ علی نے آنکھیں دے دی. کہاں دے دی؟ نادر شاہ نے کہا سبحان اللہ. مسکرا کر آگے بڑھنے لگا. بھکاری پیچھے پیچھے دوڑا, نادر شاہ کے دامن کو پکڑا, کہا بادشاہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. نادر شاہ نے کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتائیے کہ اگر علی آج مجھے آنکھیں نہ دیتے تو کیا تو میری گردن اڑا دیتا؟ نادر شاہ نے کہا
نہیں نہیں میں نہیں اڑا تھا. وہ بھکاری کہنے لگا تو پھر کہا کیوں تھا؟ نادر شاہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا تجھے لینا نہیں آتا یا علی کو دینا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ مائک میری جان کیسے لے رہا ہے؟ تجھے لینا نہیں آتا یا علی کو دینا نہیں. نہیں کیا کہنے کا، میں کیا کہنا تب قبول کروں گا جب آپ میری باتوں پر عمل کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سیریس ہوں. توجہ، تجھے لینا نہیں آتا یا علی کو دینا نہیں آتا. تیرے مانگنے میں کمی تھی. اب تک مانگتا تھا شک کی بنیاد پر، آج مانگ رہا ہے یقین کی بنیاد پر. مانگ یقین سے اس چوکھٹ پر. دیکھ پھر کیا نہیں دیتے ہیں. تو مانگو نا. ارے کیسے کیسوں کو نواز دیتے ہیں. ہم ذاکر ہیں مولا کے، ہمیں نہیں نوازیں گے. نوازیں گے تو پھر اس منبر پر آؤ تو عبادت کے لیے آؤ، تجارت کے لیے مت آؤ. ہاں صاف بات ہے. ہاں ویسے ہی بہت نواز دیں گے. منبر پر آؤ تو منبر کا حق ادا کرو. بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے ہیں. اس وقت کے ظالم کے خلاف تو منہ سے بولی نہیں نکلتی ہے. اس وقت یزید کے خلاف ہوتے. اس دور کے مظلوم کے لیے تو منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے. ہم یزید کا بگاڑ لیتے. اچھا بڑے سرمائے ہو. لفاظی بند کرو. صرف منبر کے نہیں میدان کے غازی بنو. قوم کو آمادہ کرو ظہور امام کے لیے. قوم کو بزدل نہ بناؤ. قوم کو آمادہ کرو انقلاب کے لیے. مقصد حسین سمجھاؤ. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح. فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح. اور فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو. ذکر شبیر نہ دہراؤ. یزید کے خلاف ہوتے. اس دور کے مظلوم کے لیے تو منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے. ہم یزید کا بگاڑ لیتے. اچھا بڑے سرمائے ہو. لفاظی بند کرو. صرف منبر کے نہیں میدان کے غازی بنو. قوم کو آمادہ کرو ظہور امام کے لیے. قوم کو بزدل نہ بناؤ. قوم کو آمادہ کرو انقلاب کے لیے. مقصد حسین سمجھاؤ. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح. فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح. اور فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو. ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح. دونوں امپورٹنٹ ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے. فضائل اہل البیت بیان کرو تاکہ قوم شیعہ رہے. تبلیغ بھی ہونی چاہیے مگر اتنی بھی تبلیغ مت کرو کہ وہابی ہی بنا دو. شیعہ کو شیعہ رہنے دو. مولائیوں کو مولائی رہنے دو. ہمارا بیس ہے ولایت علی حسین کی ازاد. تو بیلنس کرنا سیکھیے. اعتدال. ذکر حسین بھی کیجئے، فضائل حسین بھی بیان کیجئے اور مقصد حسین بھی بیان کیجئے. قوم کے اندر جذبہ شہادت پیدا کیجئے. ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین آ جائے اور ہم گھروں میں پڑے رہیں. کیوں نہیں بھیج رہا ہے اللہ اس وقت کے حسین کو؟ خدا نہیں چاہتا کہ زمانے کا حسین پھر سے تنہا رہ جائے. امام رضا سے پوچھا گیا تھا مولا ہارون مر گیا، مامون تخت نشین ہو گیا ہے، مولا آپ اٹھیے قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام نے کہا ابھی قیام کا وقت نہیں آیا. تو پوچھنے والا بدتمیز تھا، بے ادب تھا. اس نے کہا مولا کیا آپ خوفزدہ ہیں؟ کیا آپ کو اپنے جد مولا حسین کی سیرت نہیں یاد ہے؟ کیا آپ چاہیں تو دوسری کربلا نہیں برپا کر سکتے؟ کیا آپ وقت کے حسین نہیں ہیں؟ میرے امام نے فرمایا سن میں وقت کا حسین ہوں.
اگر میں چاہوں تو پھر سے ایک کربلا بنا دوں، مگر کربلا کے لیے صرف ایک حسین کی نہیں، ایک 32 سال کے عباس کی بھی ضرورت ہے، ایک 18 سال کے اکبر کی بھی ضرورت ہے، ایک 6 مہینے کا اصغر بھی چاہیے، ایک اونو محمد چاہیے، ایک حبیب جیسا ضعیف چاہیے، ایک مسلم ابن اوسیجہ جیسا جانثار چاہیے، حر جیسا دلاور چاہیے۔ اجرکم من اللہ۔ کربلا اتنی آسان نہیں ہے عزادارو، قسم خدا کی میں سچ بتا رہا ہوں، اپنے امام کے لیے آمادہ ہو، میرا امام کہیں تنہا نہیں رہ جائے۔ آج ہمارا دل رو رہا ہے کہ کل ہمارے رہبر کی تدفین ہے، اب تک ہمارے رہبر کی نماز جنازہ نہیں ہوئی سید کی، اور اب ملک پر بم مارے جا رہے ہیں۔ میرے سید کا ایک سید بیٹا ہے، ارے جس طرح میرا ایک سید کربلا میں اپنے بابا کا جنازہ کاندھا نہیں دے سکا، آج میرا سید مجتبیٰ اپنے بابا کے جنازے کا کاندھا نہیں دے سکا۔ اجرکم من اللہ۔ ہادارو، آج بھی ایک بیٹا ہے، وہ بھی سید ہے، سید مجتبیٰ خامنائی، اپنے بابا کے کاندھے کو ایسا نہیں کہ شرکت نہیں کرنا چاہتے، فوج نے کہا ہے کہ آپ مت کیجئے ورنہ آپ پر بھی بمباری ہوگی، نہ جانے کتنے معصوم مر جائیں گے۔ ارے ایک بیٹے کو آج باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کو نہیں دیا جا رہا ہے، مگر ہادارو، سید کے دوسرے بیٹے بھی ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دیا۔ کل میرے سید کا انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ تدفین بھی ہو جائے گی، مگر عزادارو، کربلا میں ایک جنازہ تھا، ارے جس کے لاش پر گھوڑے اجرکم من اللہ۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، میرا جب سید شہید ہوا نا تو سید کے ساتھ ان کی 2 سال کی پوتی بھی تھی، وہ بھی بچی شہید ہو گئی، مگر عزادارو، شہادت سے پہلے اس بچی کو کسی نے تماچا نہیں مارا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، سکینہ جب جب روتی تھی نا، سکینہ کو تماچے مارے تھا۔ سن سکو گے عزادارو، کل میں نے مصائب پڑھے، میرا ایک بھائی آ کے کہنے لگا قبلہ زیادہ بیان نہ ہو، کلیجہ پھٹ رہا۔ عزادارو، میں کیا کروں بتاؤ، سادات سے پوچھ رہا ہوں، کیا میں اپنے مولا کی مصیبت چھپا لوں؟ حضرت مولا مجھے طاقت دیجئے میں پڑھ سکوں، انہیں عشق دیجئے یہ رو سکے۔ سنو گے عزادارو، ایک مقام تھا کوفے سے، جب قافلہ گزر رہا تھا، سکینہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، سارا دن گزر گیا، عصر کا وقت آ گیا، زینب نے سوچا کہ شاید بچی چہرے پر اس لیے ہاتھ رکھے ہیں کہ مجمع نامحرموں کا ہے، مگر جب عصر کا وقت آیا، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سکینہ چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹاتی، زینب نے کہا سکینہ چہرے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتی؟ بچی نے کہا پھوپھی اماں اگر ہاتھ ہٹاؤں گی آپ ناراض تو نہیں ہو جائیے گا۔ زینب نے کہا سکینہ آج تک کبھی ناراض ہوئی؟ اپنے ہاتھوں کو ہٹا۔ عزادارو، بچی نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، زینب کی چیخ نکلی۔ سنو گے عزادارو، زینب نے دیکھا بچی کا چہرہ خون سے لہولہان، رخسار پھٹے ہوئے، بچی کا چہرہ پھولا۔ من اللہ۔ عزادارو، زینب نے تڑپ کر پوچھا سکینہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہا پھوپھی اماں جب صبح ہوئی تھی، ارے شمر ملعون نے مجھ سے کہا پانی پیے گی، اس نے قریب بلایا، جب میں قریب گئی اس نے سارے مشکیزے کا پانی زمین پر ڈال دیا۔ عزادارو، بچی کہتی ہے پھوپھی اماں میں اتنی پیاسی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو
زمین پر گرا دیا. ارے ظالم نے مجھے بالوں سے اٹھایا, ارے چہرے پر اتنے تماچے, اتنے پڑھوں ادادارو, سن لو گے یا چھوڑ دوں؟ بتاؤ. رکو من اللہ.